حسین صرف کربلا میں جانے کا نام کوئی نہیں میرے عزیزوں، حسین صرف میرے نمازوں کا نام کوئی نہیں، حسین سواری پر سوار ہونے کا نام کوئی نہیں، حسین میرے عزیزوں رات کو گھر کا چراغ بند کرنے کا نام کوئی نہیں، نیزے پہ اینی پہ چڑھنے کا نام کوئی نہیں، بلکہ میرے عزیزوں ہم نے حسین کو ایک دن میں پڑھا۔ ہم حسین کی زندگی کو پڑھنے سے معذور کیوں ہو گئے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائی ہے، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائی ہے۔ ان تینوں کے نام رحمت والے نبی نے اپنی زندگی میں رکھ دیے۔ یہ تینوں بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں کھیلنے والے، نبی سے لوریاں لینے والے۔ آپ میں گھر کے اندر ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں تو تڑاک ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے اندر ناراضگی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے اندر آپس میں میرا عزیز و چپکلش ہو جاتی ہے۔ سارے گھر والے ایک طرف ہوتے ہیں، بھائی کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے ہے۔ یہی وجہ تھی میرا عزیز و گھر کے اندر دو بانڈے تھے، ایک کا نام حسن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں مثال دے رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا، اللہ گستاخی توہین سے محفوظ فرمائے۔ گھر کے اندر برتن ہوتے بجنے لگ جاتے ہیں، دونوں بھائیوں کی تو تڑاک ہو گئی، دونوں بھائیوں کی منہ ماری ہو گئی، ایک دوسرے کی بات پر اتفاق نہ کیا، دونوں بھائی آپس کے اندر ناراض ہو گئے۔ پہلا دن ناراضگی میں گزرا، ایک ادھر سے گزر جائے ایک ادھر سے گزر جائے، نماز علیحدہ علیحدہ پڑھ کے چلے جائے۔ جب 3 دن گزرے، اوے لوگو اللہ اکبر، کیسا مزاج بنایا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی نسل کا، کیسا مزاج بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کا، کیسا مزاج بنایا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا۔ جب تیسرا دن ہوا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا، اپنے خادم اپنے غلام کو بلایا، فرمایا کاغذ قلم لے کے میرے پاس آ جا۔ کاغذ قلم لے کے آ گیا، اپنے بھائی کو خط لکھ رہے، اے میرے بھیا، کوئی موبائل سسٹم نہیں تھا، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں تھا، کوئی واٹس ایپ پہ میسج نہیں جایا کرتے تھے، کوئی واکی ٹاکی سسٹم نہیں تھا میرے عزیزوں، کوئی کال کا سسٹم نہیں تھا، کوئی پی ٹی سی ایل نہیں تھا، کوئی لوگوں خط بھی کافی دن میں جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مدینے کی سرزمین پہ ایک دوسرے کی گلی میں مکان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ دیا، او میرے بھائی او میرے ماں جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے نانا ابا کی وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ فرمایا 3 دن سے زیادہ جو اپنے بھائی مسلمان سے ناراض رہے وہ مومن نہیں رہتا۔ اور میرے بھائی تیسرے دن کا سورج ڈھلنے والا ہے، کہ تو مومن نہیں ہے میں مومن نہیں۔ اگلا جملہ لکھا کہ آپ نے نانا ابا سے وہ حدیث پاک نہیں سنی، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا، ہاتھ ملانے میں پہل کرے گا، دوسرے کو میرا عزیز و خوش کرنے میں پہل کرے گا، وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی حدیث پاک مجھے معلوم ہے، میں چاہتا تیرے دروازے پر دوڑ کے آ جاتا، میں اس لیے تیرے دروازے پر نہیں آیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اگر میں نے صلح میں پہل کر لی، میں تیرے دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، نانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس سے جب میں پہلے جنت میں گزرتا ہوا جاؤں گا، اگر نانا جان نے تیری طرف منہ کر کے پوچھ لیا، بڑا پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، چھوٹا کیوں جا رہا ہے، تیری میری لڑائی کا معاملہ حضور کے پاس پہنچ گیا تو بتا تو میں کیا منہ دکھائیں گے۔ میں یہ رکا بیچ کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا، میرا بھائی یہ خط پڑھ کے فوراً آ جا اور ہاتھ میرے سے پہلے ملا کے میرے مجھے کلیجے لگا کے میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال جا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے پہلے بڑا بھائی صلح کرنے آیا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس میں میری عزت نہیں، اس میں تیری عزت ہے، کیونکہ قیامت کے دن دنیا والوں کو معلوم ہو جائے گا جو صلح میں پہل کر کے گیا وہ جنت الفردوس میں بھی پہلے داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ سیرت لاؤ۔ بچہ گلی کے اندر گم ہو جائے، ماں پریشان ہے، ابو پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، ملازم دکان پر نہیں آتا پریشان ہے، چھوٹے سے ملازم کو پانی بھرنے کے لیے بھیج دو، برف لینے کے لیے بھیج دو، چھوٹے سے ملازم کو گھر کے اندر سبزی لینے کے لیے بھیج دو، بار بار فون پوچھے گا فلانا آیا نہیں آیا، ارے کہاں چلا گیا، کتنی دیر ہو گئی، پریشان ہو جائے گا۔ بڑے سے کہے گا جا اسے تلاش کر کے لا، گھر والی سے کہے گا جا باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھ، نیا لڑکا دستہ تو نہیں بھول گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک دن دونوں بھائی شہزادے جنت کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو گئے۔ اللہ اکبر، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے درمیان رحمت والے نبی بیٹھے تھے، اتنی دیر میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ تیرے بچڑے نظر نہیں آ رہے، سیدہ فاطمہ کے گھر نظر نہیں آ رہے، حضرت صدیق ابو بکر کے گھر نظر نہیں آ رہے، چچے عمر کے گھر نظر نہیں آ رہے، خالو عثمان
کے گھر نظر نہیں آ رہے، رشتہ داروں میں نان کے دادکے میں نظر نہیں آ رہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کو تلاش کرنے کے لیے خود اپنی جگہ سے اٹھ گئے، مدینے کی گلیاں چھان ماری، حسن حسین کا پتہ نہ لگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم ابو بکر کو بھی پتا تھا، ام ایمن کو بھی پتا تھا، جسے نہیں پتا وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، جسے سب کچھ پتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود مدینے کی گلی میں تشریف لے گئے، صاحبزادے کہیں نظر نہیں آئے۔ مالک کائنات کی طرف سے اشارہ ہوا، میرا محبوب اس غار کی طرف چلے جاؤ۔ مدینے سے باہر پہاڑی کے دامن میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ دونوں نواسے ننھے جنت کے پھول کھڑے ہوئے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، اور کالے رنگ کا ایک شیش ناگ منہ سے پھکارے مار رہا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب ہو گئے، اس ناگ نے آنکھوں میں کوئی بات کی۔ آپ نے فرمایا او میرے نواسو، اس سے پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، کہیں تم دور نہ نکل جاؤ، اللہ اکبر، اللہ نے اس ناگ کو تمہاری پہرے داری کے لیے بھیجا تھا، جو تمہیں آگے جانے سے روکے ہوئے کھڑا تھا۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، وہ ناگ میرے عزیزو ایک سوراخ میں چلا گیا۔ اللہ نے ایک نواسے، اللہ کے نبی نے ایک نواسے کو یوں سینے سے لگا لیا، دوسرے نواسے کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا باپ کو لگائے گا گلے، باپ بیٹے کو گلے لگائے گا، کیا کہے گا؟ اللہ تیری حیاتی ہوئے، اللہ میری عمر بھی تجھے لگا دے۔ اماں سینے سے لگائے گی، کہے گی اللہ تجھے خوشیوں میں سلامت رکھے۔ بہن دعا دے گی اللہ کرے میری ساری خوشیاں تجھے نصیب ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، امام علی مقام کا کتنا مقام ہے، حضرت حسن کا کتنا مقام ہے، حضرت حسین کا کتنا مقام ہے۔ رحمت والے نبی نے دونوں کو سینے سے لگا لیا، حضرت حسن کا ماتھا چوم کے رونے لگ گئے، حضرت حسین کا ماتھا چوم کے رونے لگ گئے۔ فرمایا اوہ میرے لاڈلو، تمہیں کیا پتا تم میرے لیے کتنے معتبر ہو، کتنے لیے اہم ہو۔ محمد تمہیں دعا دے رہا ہے، خدا کرے میری اماں آمنہ، میرا ابا عبداللہ تمہارے پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کلی میں کتاب پڑھ رہا تھا، خوشبو حسن، دارالعلوم کراچی سے چھپی، مفتی محمد حسن صاحب دامت و فیوزہم زائد الراشد، ان اکابرین کی مورے لگی۔ آپ میرے سے دعا کرواؤ گے اور کہو گے مولوی صاحب کوئی قرآن کی آیت لکھ دو، کوئی وظیفہ لکھ کے دے دو۔ میں نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ کہ بچے کے گلے میں ڈالوں گا۔ مولوی صاحب ذرا کھجور چبا کے دے دو، بچے کو کھجور کھلاؤں گا۔ شہد میں انگلی ڈال دو، لعاب لگا دو، اپنا شہد پہ زبان لگا دو، بچے کو شہد چٹاؤں گا۔ کوئی گلے میں میرا عزیز و تعویذ ڈال لے گا، کوئی گلے میں دھاگا ڈالے گا۔ خوشبو حسن میں معتبر کتاب ہے، لکھا ہوا تھا حضرت حسن کے پاس بھی تعویذ تھا، حضرت حسین کے پاس بھی تعویذ تھا۔ اللہ اکبر، اس تعویذ کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے پروں کے بال چھپے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بالوں والا تعویذ میرے عزیزو اتنا معتبر تھا کہ جبرائیل بھی ان کے قدموں میں اللہ اکبر خدا کا نور لے کے آ گیا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر سواری کرایا کرتے تھے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک جنازے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے۔ حسین جوان ہے، 25 26 30 سال کی عمر ہوگی۔ ابو ہریرہ بوڑھا صحابی ہے، مدنی کریم علیہ السلام کا 5376 حدیثوں کا زبانی حافظ ہے۔ یہ کون ابو ہریرہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے چادر لگائی تھی، جو ہر وقت رحمت عالم کے در پہ پڑا رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی اوپر سے کندھے سے چادر اتار دی، حضرت حسین کے جوتے کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام کی کوک نکل گئی، دھاڑ نکل گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا جوتا پکڑ کے چھین لیا، کہا چاچا کیا کر رہے ہو؟ تو میرے ابے کا خاص یار ہے، تو میرے چاچے صدیق کا خاص یار ہے، تو میرے خالو عثمان کا خاص ہمدرد ہے، تو میرے نانے کے ہر وقت در پہ پڑا رہتا تھا، تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، میرا مقام مصطفیٰ نے بتایا، تمہارا مقام تو خدا نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے معتبر لوگ ہو، تم میرا جوتا کیوں صاف کر رہے ہو؟ شہزادوں کے پاؤں کے سے چپٹ کر، ٹانگوں سے چپٹ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے جوتے کیوں صاف نہ کرو؟ جس مجلس میں حضور تھے اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ان کانوں نے سنا اللہ کے پیغمبر نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا یا اللہ یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، کیونکہ محمد ان سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ نے اعلان فرمایا تھا جو ان سے محبت کرے گا مصطفیٰ بھی ان سے محبت کرے گا، مصطفیٰ کا خدا بھی ان سے محبت کرے گا۔ اور لوگوں جس دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ
کا انتقال ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگے، آپ کی چادر مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کسی نے کہا تمہیں رسول اللہ نے تو صبر کا حکم دیا، اوے لوگو تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کا حکم دیا، رونے سے آپ نے منع فرمایا۔ فرتے جوش میں، فرتے محبت میں کبھی وہ آنسو نکل آئے تو اللہ کی طرف سے، واویلا کرنے سے، کوکے مارنے سے، چہرہ پیٹنے سے، سر میں خاک ڈالنے سے، سینہ گوپی کرنے سے، اپنی رانوں کو پیٹنے سے پاک پیغمبر نے منع فرمایا۔ کہنے لگے لوگوں میں پھر کہہ رہا ہوں آج اپنے آنسوؤں کی کنجوسی نہ کرو، جتنا ہو سکے حسن کو رو رو کے خراج عقیدت پیش کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر میں نہ روتا، میں نے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محبت میں روتے دیکھا ہے۔ اور لوگوں میں دکھڑا نہیں سنا رہا بلکہ ان کی محبت میں رو رو کے حضور کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تربیت، اللہ اکبر۔ آج ہر کوئی کہتا ہے بچیاں دے لئی، میں کیا کرتا ہوں جی، ایک تالی چائے کی، ایک روٹی صبح شام کو، کوئی بوتل نہیں، کوئی جوس نہیں، کوئی فروٹ میرے شوق کی کوئی نہیں، بچیاں دے لئی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر نہیں تھی اپنی بچی کی؟ کیا اللہ کے پاک پیغمبر کو فکر نہیں تھی اپنے نواسوں کی؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، منان عثمانی صاحب بیٹھے ہیں، ساری زندگی ان کی دور خطابت کے اندر گزر گئی۔ میرے عثمانی صاحب میرے ویر بیٹھے، ان سے پوچھو جن کے آج میرے عزیزو یہ جلسہ، جن کے آج مرہون منت ہے، جن کے آج کوشش کاوشوں کا نتیجہ ہے، اللہ اکبر، انہوں نے اس جلسے کے اندر شہداء اسلام کا ذکر کیا، خواہ وہ کربلا کے شہید ہو، خواہ میرے عزیزو بدر کے شہید ہو، خواہ احد کے شہید ہو، خواہ حنین کے شہید ہو، کیا افغانستان کے شہید ہو۔ رب اکبر کی قسم ہے مرتبے تو اللہ نے بڑھا دیے لیکن شہادت کا رتبہ تو اللہ نے برابر رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جو کربلا کے میدان میں پونے 1400 سال پہلے شہید ہوئے، اس اسٹیج کے اوپر ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ جو 4 دن پہلے میرے عزیزوں افغان، جو 4 دن پہلے سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے شہید ہوئے، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جن کا ذکر آپ مائک پر میرے سے سن رہے ہو، میں ان کی قبروں پہ کافی دیر بیٹھ کے آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، ہجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے سینے کا ٹھار ہے، میں ان کی قبر پہ کافی دیر حاضری دے کے آیا۔ عبداللہ بن رواحہ کی قبر پر، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، اور لوگوں اللہ کی قسم میں کافی اکابرین امت، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا۔ جس طرح عثمانی صاحب نے یہاں چادر پہنائی، وہاں سے جو پچھلے دنوں وہاں کے سجادہ نشین کا انتقال ہوا، انہوں نے ہمیں چادر پہنائی، خلافت دی، سند کے ساتھ اجازت دی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، سری شکتی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، ان اکابرین کے اللہ کی قسم، حضرت بہلول دانا کی قبر پر، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کی قبروں پہ حاضری کا موقع ملا۔ رب اکبر کی قسم ہے آپ ایسی روم میں بیٹھو، اے سی کو 16 پہ کر دو، اتنی ٹھنڈک نظر نہیں آئے گی جتنی ان کی مزارات پر روحانیت نظر آئی ہے۔ اللہ اکبر، بی بی زینب کی قبر پر، کون زینب؟ اللہ اکبر، جاؤ اپنے ویروں سے جا کے پوچھنا، اپنی بہنوں سے جا کے پوچھنا، جب میں بچپن میں بیمار ہوا تھا تو نے کیا کیا تھا؟ کہے کہ بجلی کا زمانہ نہیں تھا، پنکھا گھر میں نہیں تھا، میں ساری رات اپنے دوپٹے کا پنکھا بنا کے تجھے جل رہی تھی۔ جب میں بیمار ہوا میری بہنا تو نے کیا کیا تھا؟ میں مصلے پہ بیٹھ کے رو کے اپنی چنی کو گلی کر گئی تھی اور میں کہا تھا ربا میرے ویر نو میری عمر لگ جاوے، کوئی تیری بہن کوئی نظریہ پیش کرے گی، تیری بہن کوئی پیار پیش کرے گی۔ میں سیدہ زینب کی قبر پہ جب جا کے بیٹھا، حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت و فیوزو میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے مولانا چلو اماں کی قبر پہ سلام کر کے آئے، چلو اماں کی قبر پر حاضری دے کے آئے۔ میں نے کہا حضرت جی آپ میرے پیر ہو، آپ سے خلافت ہے، آپ سے مجھے نسبت ہے، مجاز ہو، حضرت جی مجھے بتاؤ یہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ فرمانے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا حکم ہے تو سر کے بل جاؤں گا، اگر مشورہ ہے تو میرے نبی نے اختیار دیا، مانو یا نہ مانو تمہارا اختیار ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ کہنے لگے وجہ تو بتا۔ میں نے کہا پتہ کون عورت سو رہی ہے؟ میرے پاس وہ نگاہ ہی کوئی نہیں جو اس کی قبر کی جا کے زیارت کر سکے، یا وہ عورت سو رہی ہے جس کے پردے کو بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا۔ میری ہمت پڑتی میں یہاں جاؤں۔ اللہ اکبر،
شاہ صاحب بھی رونے لگ گئے. 16 علماء پاکستان سے گئے تھے, سارے کے سارے عورتوں سمیت میرے عزیز عورتیں پردے میں رونے لگ گئی. اللہ اکبر. جاؤ اکاڑے کے قبرستان میں چلے جاؤ, احاطہ بنا ہوا ہے, باؤنڈری بنی ہوئی ہے, 4-4 5-5 قبریں باؤنڈری میں, 4-4 دیواری میں ہے. کس کی قبر ہے؟ دادے کی. کس کی قبر ہے؟ ابو کی. امی کی قبر ہے. بھائی کی قبر ہے. یہ جگہ میں نے اپنے لیے خالی کر رکھی ہے. رب اکبر کی قسم ہے, کہاں مدینہ, کہاں ملک شام. ایک اکیلی سیدزادی سو رہی ہے جس کا نام زینب ہے. میں نے کہا تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی نجف میں. میں نے کہا تیرا بھائی کہاں کا؟ کربلا میں. میں نے کہا تیری ماں کہاں کا؟ مدینے میں. میں نے کہا تیرا نانا کہاں کا؟ مدینے میں. میں نے کہا تیری نانی اماں کہاں کا؟ مکے میں. اللہ اکبر. کہنے لگے او لوگوں, عید کا دن ہوتا ہے, کوئی پھولوں کی مالا لے کے آتا ہے اپنے اپنے چاہنے والوں پر, اپنے اپنے چاہنے والوں کی قبروں پر, کوئی سپارہ پڑھ کے جاتا ہے, کوئی قرآن خوانی کر کے جاتا ہے. اللہ اکبر. لوگ مرنے کے بعد میرے عزیزوں خوش نصیب ہو جاتے ہیں, مرنے کے بعد بھی مظلوم ہے. اوے لوگوں, دنیا تو ہمارے پاس آ رہی ہے, ہمارے خاندان میں سے کوئی ہمارے پاس آنے والا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جب میرے چاند ہم وہاں سے اٹھنے لگے, حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری فرمانے لگا, عبداللہ نانا آپ نے محسوس کیا؟ میں نے کہا کیا حضرت؟ کہ ایسا لگا میری ماں نے میرا پلہ پکڑ کے یوں کر کے کھینچا ہو اور کہا پیر محمد تو پاکستان جا رہا ہے, وہاں کی زینب سے, وہاں کی رقیہ سے, وہاں کی فاطمہ سے پوچھنا جس پردے کو بچانے کے لیے ہمارا کنبہ قربان ہو گیا, بتاؤ اس پردے کا اکاڑے میں تم نے کتنے پیسوں میں سودا کر دیا. عثمانی صاحب زندگی کا مرحلہ اللہ کی قسم مجھے بھولتا کوئی نہیں. 4 صحابہ اکرام کی قبر, نیٹو کی فوج یوں کر کے پیرے کے اندر, اللہ بختر بند گاڑیوں میں آگے پیچھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کا دروازہ بند تھا. جب پتہ لگا پاکستان سے مہمان آئے ہیں, جلدی سے تالا کھول دیا. ہم نے دعا کی, حاضری بھری. وہ کہنے لگے قبر کی زیارت کرو گے؟ ہم نے کہا. کہنے لگے مولانا آپ سے نہیں اترا جائے گا. میں نے کہا کٹ تو جاؤں گا, مرنا قبول کروں گا, میں اتروں گا. اس غار میں میں نیچے سیڑھیاں اتر گیا. حقیقی قبر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی نظر آئی. میں نے کہا پیر سائیاں وہاں تو جانے کے لیے کہہ رہا تھا, یہاں جانے کے لیے کیوں نہیں کہتا؟ کہ کیا؟ میں نے کہا مجھے بلال کو اپنے سینے سے لگانے دے. اللہ اکبر. دنیا کہتی حسین کیسا, کتابوں سے پوچھتی حسین کیسا, مولویوں سے, علماء سے, خطباء سے پوچھتی ہے حسین کیسا. میں بلال کو سینے سے لگا کے پوچھوں گا, بتا محمد کا حسین کیسا تھا, فاطمہ کا گھر کیسا تھا, زینب کا جنازہ اٹھا حضور کی حالت کیا تھی, رقیہ کا جنازہ اٹھا حضور کی حالت کیا تھی, فاطمہ 17 پیوند والی چادر اوڑھ کر رخصتی ہو کر علی کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ کے گئی, بتا اس وقت فاطمہ کا کیا حال تھا. جب پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے, وہ بلال تو دیکھا کرتا تھا. اے بلال, مکے کی گلیوں میں جب تیرا چمڑا ادھیڑا جاتا, بلال بتا اس وقت تیرا نظریہ, تیری فکر کیا تھی؟ بلال اپنے ایمان کا, اپنے نظریے کا, اپنی قوت کا, اپنی استقامت کا حصہ دے دے, خیرات کے طور پہ دے دے. میں پاکستان لے جاؤ, اکاڑے والوں کی جا کے جھولی میں ڈال دوں گا. اے لوگوں, تم نے بلال کو سنا ہے, ان آنکھوں نے بلال کو دیکھا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ کی قسم, ایک کمرے میں تم 15 اے سی لگا دو, ہائی پاور پر, فل سپیڈ پر اے سی کو کر دو, اتنی ہوا نہیں لگے گی جتنا بلال کی قبر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. اللہ کیا, اللہ اکبر. تیمم خاک سے ہو بے لہو سے, غسل سید ہو, لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. آج وہ دریائے فرات ٹھاٹے مار رہا, اس کے پاس کھڑے ہو کے تکنے لگ گئے. میں نے کہا تیری لہریں اس وقت کہاں چلی گئی تھی, تیری بہاریں کہاں چلی گئی تھی, تیری چھلیں کہاں چلی گئی تھی, تیری روانی کہاں چلی گئی تھی, جب اجڑا حسین ننھے اصغر کو لے کے یوں بیٹھا ہوا تھا. اے پانی, آج تجھے چھالے مارتے ہوئے, آج تجھے موجے اڑاتے ہوئے حیا کیوں نہیں آ رہا؟ اس وقت تو کہاں چلا گیا تھا جب علی اصغر کو سینے سے لگا کے حسین رو رہا تھا؟ اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب ان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی کوئی نہ تھا؟ اللہ اکبر. انہوں نے کس حالت میں وضو کیا, کس حالت میں نماز کا سجدہ کیا, کس حالت میں قرآن کی تلاوت کی. ان پانی کی موجوں سے آواز آئی, سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. اللہ اکبر. میں نے کشتی کو پانی میں تیرتے دیکھا, میں نے اسلام کی کشتی کو سید خون میں تیرتے دیکھا. اللہ اکبر. وہ کشتی کون سی تھی؟ لہو کی موج میں ڈوبے, بچایا سب کو
سے گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، نبی نانا علی بابا سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیزوں اگر وقت ہوتا میں کربلا کے 5 اصول آپ کو بتاتا۔ حسین کیا نظرہ لے کے گیا؟ کرسی لینے کے لیے گیا، بیعت لینے کے لیے گیا، حسین حکومت چمکانے کے لیے گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر، تم کس کی بات کرتے ہو؟ حسین پانی مانگ رہا تھا۔ کس کی بات کرتے ہو؟ حسین زمین پر حکمرانی کے لیے لڑا؟ نہیں نہیں نہیں، ایک شہزادے کی بات سنا کر بات کو اختتام کی طرف لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، ملک شام سے قاصد آیا، 6 لاکھ اشرفیہ درم و دینار تھالوں میں بوروں میں بھر کے لے کے آیا اور شہزادے کو آ کے سلام کیا، فرمایا ملک شام سے تجھے تحفہ آیا ہے۔ آپ نے یوں دیکھا اس کا چہرہ پڑا۔ آج کے دور کا مجدد دورہ ہو، آج کے دور کا کتب ابدال ہو، ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولی کی نگاہ میں اثر ہے، ولیوں کے امام میں کیا اثر ہوگا؟ حضرت حسین نے چہرہ دیکھا، بانپ لیا، یہ مجھے پیسوں کا لالچی سمجھتا ہے۔ آپ کے قدموں میں آپ کا جوتا صاف کرنے والا بیٹھا ہوا تھا، جو اپنی چادر سے، اپنے کرتے سے، اپنے کپڑے سے آپ کے جوتوں کو صاف کر رہا تھا۔ آپ نے وہ 6 لاکھ کے درہم اٹھائے، فرمایا جوتے صاف کرنے والے کو دے دو۔ وہ حیران ہو گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا، ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا امیر جی یہ 10 درہم نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، یہ 6 لاکھ درہم ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھے، ہم پیسوں کے لالچی ہیں، ہم نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اتنے پیسوں سے حسین کا، حسن کا ظرف، اتنے پیسوں سے اس حسن کا نظریہ، حسن کا ایمان، حسن کی خوشبو چھیننا چاہتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہم نے اپنے نانے سے کلمہ پڑھا ہے، اتنے پیسے تو اپنے جوتے صاف کرنے والے کو دے دیا کرتے ہیں۔ حسین ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک ترقی کا نام ہے، ایک اسلام کی آزادی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین میرے عزیزو، اللہ اکبر، خوشحالی کا نام ہے، حسین خوشبو کا نام ہے۔ اور جنہوں نے حسین کو شہید کیا وہ لوگ ان کا نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور جو حسین کربلا میں سجدے میں چلا گیا، خدا کی قسم کربلا یہاں سے 6 گھنٹے کی نہیں، کربلا یہاں سے 10 گھنٹے کی مسافت پر نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کلومیٹر سفر ہوگا، لیکن جب بھی حسین کا نام لیتے ہیں خدا کی قسم حسین کے لہو کی خوشبو سے ہمارا سینہ معطر ہو جاتا ہے۔ تکبیر، اللہ، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، تیرا حسین میرا حسین۔ کون حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ ماں کو جب پیار آتا ہے بچے پر، بے شک پیشاب میں ہو، بے شک پیمپر بھرا ہوا ہو، بے شک کپڑے خراب ہوں، بے شک ناک بہ رہی ہو، منہ پر میرے عزیزو گندگی لگی ہو، ماں چاٹنے لگ جاتی ہے، ماں سینے سے لگانے لگ جاتی ہے، بچے کو میرے عزیزو بغیر بھوک کی دودھ پلانے لگ جاتی ہے، ادھر سے پلا کے کہتی ہے ادھر سے بھی پی لے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو بھوکی کیوں نہ ہو تب بھی سینے سے لگاتی ہے، پیٹ بھرا ہوا کیوں نہ ہو تب بھی سینے سے لگاتی ہے۔ یوں کر کے ماں فاطمہ نے سینے سے لگایا، کوئی ڈیک نہیں بجایا، کوئی گانا نہیں سنایا، کوئی ردم نہیں کیا، کوئی یوں کر کے اپنے گھٹنوں پہ اپنے ہاتھوں کو نہیں مارا، بلکہ یوں کر کے دودھ پلانا شروع کیا، ساتھ ہی خدا کا قرآن سنانا شروع کر دیا۔ بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اللہ کا قرآن بھی سناتے سناتے ماں فاطمہ بھی موج میں آ گئی۔ اپنے پتر کو دیکھ کر جاؤ جاؤ اس گھر میں جہاں سے تم آئے ہو چھوٹا بچہ ہوگا۔ ماں بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، گھر والا کہتا ہے کیا سوچ رہی ہے؟ کہتی بڑا ہو کے اسے یہ بناؤں گی، جب بڑا ہوگا اسے میں قاری بناؤں گی، بڑا ہوگا فوجی بناؤں گی۔ اگر تیری میری بیوی ماں سوچ سکتی ہے تو کیا حسین کی ماں نے نہ سوچا ہوگا؟ بنے نہ بنے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ماں کی سوچ اچھی ہو اس سوچ کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، باپ کی سوچ بری ہو تو سوچ کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔ ماں اچھی، ماں کی سوچ اچھی، ماں کا فکر اچھا، ماں کا نظریہ اچھا، حسین کو گودی میں لے کے دودھ پلا رہی ہے، خدا کا قرآن سنا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں سناتے سناتے میرے عزیزوں ماں نے سوچا ہوگا اے حسین آج پاک دودھ میرے سینے سے جو دودھ کی دھارے اپنے حلق کے نیچے اتار رہے، بتا اس دودھ کی تو کیا قدر کرے گا، اس دودھ کی کیا تو قیمت ادا کرے گا؟ حسین نے بھی مسکرا کے کہہ دیا ہوگا اماں تو نے پگھوڑے میں مجھے قرآن سنایا، میں اماں تجھے نیزے کی نوک پہ خدا کا قرآن سناؤں گا۔ اللہ کی قسم تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور میرے ویرو اپنے بچوں کی تربیت موبائل
موبائلوں سے نہیں, اپنے بچوں کی تربیت لیپ ٹاپ سے نہیں, اپنے بچوں کی تربیت میرے عزیزوں, اپنے بچوں کی تربیت میرے عزیزوں کمپیوٹر سے نہیں بلکہ خود اپنے بچوں کی تربیت کرو. رات کو جلدی گھر میں آیا کرو, ذرا دیر پر بچوں میں بیٹھا کرو, بچوں کی ریکی کیا کرو, ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ اکبر سارے کام میرے عزیزوں اپنے بچے کو اپنے سامنے کروایا کرو. ایک باپ اپنے بچے کو لے کے بیٹھا, اس نے جیب میں سے پین نکالا اور اپنے بچے کے سامنے کر دیا. فرمایا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ بابا یہ تو پاگل بھی کہے گا لکھنے والا قلم ہے, یہ تو ہر کوئی کہے گا پین ہے. فرمایا میرے بیٹے تجھے پین نظر آ رہا ہے, میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہاں بابا نب چھپی ہوئی ہے. بابا جان پائپ چھپا ہوا ہے جس میں سیاہی ہے. فرمایا کچھ اور بھی چیز چھپی ہوئی؟ کہ نہیں ابا. کہ سیاہی کہاں چھپی ہے؟ نب کہاں ہے؟ کہ اندر. اللہ اکبر میرے عزیزوں ابا جان نے نب نکالی, وہ سیاہی والا پائپ نکالا. فرمایا بیٹے اس کی قیمت اب ہے یا پہلے تھی؟ کہ ابا بھی یہ بیکار ہے, کوئی اسے اپنی الماری میں نہیں رکھے گا, کوئی ویسٹ کوٹ کے فرنٹ پہ نہیں لگائے گا, کوئی اسے جیب میں نہیں لگائے, کچرے ڈان میں ڈال لیں گے, چھوٹا بچہ دانتوں میں چبائے گا, ابا بھی کچھ نہیں کہے گا, ماں بھی کچھ نہیں کہے گی, کیونکہ اب یہ ناکارہ ہو گیا. تو کہا بیٹا قیمت خوبصورتی کی تھی کہ قیمت کام کی تھی؟ دیکھا ابا قیمت تو اس کے کردار کی تھی. فرمایا بیٹا کپڑے جیسے مرضی پہن لینا, اور میرا بیٹا چہرے کو جیسے مرضی بیوٹی پارلر میں سنوار لینا, لیکن میرے بیٹے خوبصورتی کی کپڑوں کی قدر نہیں ہوا کرتی, قدر تو کردار کی ہوا کرتی ہے. جس طرح پین کے اندر سیاہی چھپی, 200 روپے کا پین 5 روپے کی سیاہی کی وجہ سے 200 روپے قیمت بڑھ گئی, اس طرح اگر کردار اعلیٰ ہوگا تو نسلوں کے بعد بھی تجھے دنیا یاد کرتی رہے گی. قبر کے اندر چلا جائے گا, دنیا تیرا نام لے لے کے تجھے یاد کرے گی. رب اکبر کی قسم ہے ابو بکر صرف نام دے کے نہیں گئے بلکہ کردار دے کے گئے, عمر عثمان کردار دے کے گئے, علی معاویہ کردار دے کے گئے, حسن حسین کردار دے کے گئے. آج وہ کردار میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ یونیورسٹی میں نظر نہیں آ رہا, کالج میں نظر نہیں آ رہا, اکیڈمی میں نظر نہیں آ رہا, مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا. اگر وہ کردار نظر آ رہا ہے تو محمد کے غلاموں کی جوتیوں میں نظر آ رہا ہے, اگر وہ کردار نظر آ رہا ہے تو مساجد میں نظر آ رہا ہے, اگر وہ کردار نظر آ رہا ہے تو مدارس میں نظر آ رہا ہے. میں منع نہیں کرتا اپنے بچوں کو یونیورسٹی پڑھانے سے, میں منع نہیں کرتا اپنے بچوں کو کالج پڑھانے سے. میری بچی خود ڈاکٹر بن رہی ہے, کہ میرے خادم بیٹے خود ماشاءاللہ اللہ اکبر سائنس میں بھی 11ویں کا امتحان دے کے آئے ہیں. اللہ اکبر بناؤ اپنے بچوں کو ڈاکٹر. اللہ اکبر اگر فنون سکھانا ہو یونیورسٹیوں کا دروازہ کھلا رہے گا, کھلا نظر آئے گا. اگر کردار سکھانا ہو تو مدرسوں کے دروازے پہ آپ کو جانا پڑے گا. حیا کا لبادہ, غیرت ایمانی, اللہ اکبر اسوہ خوشنودی کہاں ملے گی؟ تمہیں دینی مدارس سے ملے گی, کیونکہ یہاں وہ نصاب پڑھایا جاتا ہے جس نصاب کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جس نصاب کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک ھم المہتدون, جس نصاب کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک ھم المفلحون. آ جاؤ آ جاؤ, آج میرے عزیز عثمانی صاحب کے اس پروگرام پر, محرم الحرام کے اس شہدائے اسلام کانفرنس کے پروگرام پر آ جاؤ, سارے آ جاؤ. مسلمان اب اتحاد دکھانے کی ضرورت ہے, اب متحد ہونے کی ضرورت ہے. جس دن ایک پلیٹ فارم پر, ایک اسٹیج پر مسلمان متحد ہو گیا تو خدا کی قسم افغانستان کی طرف فلسطین بھی فتح ہو جائے گا, کشمیر بھی فتح ہو جائے گا. اللہ ہماری زندگی